بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت فلسطین میں جو صورتحال ہے اس میں اسرائیلی رپورٹس کے مطابق 1500 سے زیادہ حماس کے لوگوں کی لاشیں اسرائیل کے اندر سے مل چکی ہیں۔ جو حماس کے لڑاکا لوگ تھے، جو فائٹرز تھے، ان کی 1500 سے زیادہ لاشیں اسرائیل سے مل چکی ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل نے جو بمباری کی ہے اس کے مطابق کوئی 1000 سے زیادہ ہلاکتوں کی خبر ابھی تک آ رہی ہے، جس کے اندر انہوں نے ہسپتالوں پہ بھی بمباری کی، انہوں نے فلسطین کے مرکزی بینک کو بھی ٹارگٹ کیا، اور اس میں بہت سارے معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ اس بات کو ہم واضح کرتے چلیں کہ معصوم لوگ جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہ ہو، اسلام میں ان کا قتل کیا جانا بالکل حرام ہے۔ وہ کوئی جانور ہو، وہ معصوم بچہ ہو، وہ بوڑھا ہو، ان سب لوگوں کو جو معصوم ہیں، جو اس کانفلکٹ کا حصہ نہیں ہیں، ان کی جانوں پہ ہمیں افسوس ہے، وہ چاہے کس بھی طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ بالآخر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ 75 سال سے اوپر یہ عرصہ گزر چکا جب سے ایسا ہو رہا ہے۔ 75 ایئرز از اے لانگ ٹائم۔ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ اسرائیل نے بمباری کر دی، آئے دن ہم سنتے ہیں کہ صحافیوں کو قتل کر دیا گیا، آئے دن ہم سنتے ہیں کہ معصوم بچوں کو 14 سال کے بچے جو صرف پتھر پھینک کر اپنا غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یا جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ان کو سیدھی گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ یہ پچھلے 70-80 سال سے ایسا ہو رہا ہے، جب سے اسرائیل بنا ہے تب سے لے کے آج تک ایسا ہو رہا ہے۔ جو آج کا ولاگ ہے اس میں جو مین مقصد ہے وہ ہے کچھ لوگوں کی بغیرتی دکھانا، اور اس بغیرتی میں آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ ایک طرف یہ کچھ ہو رہا ہے جو میں نے بتایا، اور دوسری طرف عین اسی دن سعودیہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ سعودیہ میں جناب فحاشی و عریانی کے کنسرٹس ہو رہے ہیں۔ جو خادمین حرمین الشریفین خود کو کہتے ہیں، وہ دیکھیں یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ جی، یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کو دیکھیے۔ یہ وہاں پہ جو حرمین کی سرزمین، مکہ اور مدینہ کی سرزمین، جس کو آج کل سعودی عرب کہا جاتا ہے، وہاں پہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور کچھ پاکستان میں بھی بہت بڑے بڑے بے غیرت ہیں۔ یہ میپ میں جو غزہ کی پٹی ہے، یہ چھوٹا سا حصہ ہے جس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف اسرائیل ہے، تھوڑا سا حصہ مصر کے ساتھ لگتا ہے۔ مصریوں کی بغیرت جو حکومت ہے اس نے بھی ایگزیکٹ وہی کیا ہوا ہے کہ اس نے بھی اسی طرح سے اتنی ہی سختی کے ساتھ پابندی لگائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کی پابندی ہے۔ ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب وہاں پہ غذائی قلت ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لوگوں کے پاس دوائیاں نہیں، وہاں پہ الیکٹرسٹی کو بند کر دیا گیا ہے، پانی کو بند کر دیا گیا ہے، اور پہلے ہی وہ ایک جیل ہے جو دنیا کی سب سے بڑی اوپن پریزن ہے، وہ غزہ کی پٹی ہے، کہ جہاں پہ نہ کوئی آ سکتا ہے اور نہ جا سکتا ہے سوائے اس کے جس کو اسرائیلی اپروو کریں۔ وہاں پہ انسانی قدروں کی پامالی اس حد تک ہے کہ وہاں پہ پانی بند ہے، وہاں پہ خوراک بند ہے، وہاں پہ ادویات بند ہیں، اور وہاں پہ آمد و رفت بند ہے۔ اس صورتحال میں آپ دیکھیے مسلمان ملکوں کی بے حسی کہ وہ اس بارے میں کیا کرتے ہیں۔ ہم کسی صورت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر حماس کا کوئی بندہ کسی بے گناہ کو مارتا ہے تو وہ درست ہے، بالکل ایسا ہرگز نہیں، وہ بالکل درست نہیں۔ لیکن جو اسرائیل ہسپتالوں پہ حملے کر رہا ہے، جو پوری بڑی بلڈنگز کو ایسے گرا دیتا ہے کہ جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں، جیسے ان کے اندر بھیڑ بکریاں بھی نہ ہوں، بھیڑ بکریوں کی بھی اس سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ وہاں بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی بلڈنگ میں جانور ہوں تو اس کے اوپر پوری بلڈنگ گرا دی جائے۔ جہاں 100 فیملیز ایک بلڈنگ کے اندر ہیں، اس کو اوپر سے اتنے بڑے بنکر بسٹنگ بمز کے ساتھ ان کو گرا دیا جاتا ہے۔ امریکہ نے اپنا بحری بیڑا روانہ کر دیا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہر صورت، ہرگز، ہر طرح سے
اسرائیل کی مدد کریں گے۔ اب دیکھنا ہے مسلمانوں کو کہ وہ کیا کرتے ہیں، مسلمان ملکوں کا، مسلمان لیڈرز کا کیا ری ایکشن ہے، کیونکہ بالآخر اس مسئلے کو حل ہونا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، پاکستان، یہ لوگ اسرائیل کی گود میں بیٹھنے کے لیے تو بہت بیتاب ہیں، لیکن فلسطینیوں کے حقوق کو نظر انداز کر کے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے۔